حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہ صدقہ ضرور نکالیں اپنی زندگی میں، کامیابی قدموں میں ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر سے ہوں گے۔ آج کے دن اس ویڈیو میں ایک ایسی خاص بات بتانے والا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی کو ترسے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں یہ صدقہ ضرور نکالنا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ انسان کی زندگی ایک مسلسل جد و جہد، امیدوں اور دعاؤں کا امتزاج ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیابی، سکون قلب، رزق کی فراوانی اور دعاؤں کی قبولیت کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محنت کے باوجود کامیابی کے دروازے بند ہیں، دعائیں زبان سے نکلتی ہیں مگر آسمان تک پہنچنے سے پہلے کہیں رک سی جاتی ہیں، دل میں وسوسے اور پریشانیاں گھر کر لیتی ہیں۔ ایسے میں دین اسلام نے انسان کو ایک نہایت آسان مگر بے حد بابرکت راستہ دکھایا ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، کامیابی راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے قریب کرتا ہے۔ یہ محض ایک قول نہیں، نصیحت نہیں، بلکہ زندگی کی حقیقت ہے۔ جس نے سمجھا، اپنایا، اس نے اپنی تقدیر کے دروازے بدلتے دیکھے۔ آج کی ویڈیو میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق ایک ایسا صدقہ نکالنے کے بارے میں ہے کہ جو انسان روزانہ صدقہ کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے روز مرہ کے معمول پر کون سا صدقہ نکالنا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا صدقہ نکالنا ہے، کیسا نکالنا ہے، جس میں آپ کی روحانی تاثیر پائی جاتی ہو اور آپ کامیابی کو بھی پالیں اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہو۔ وہ کون سا صدقہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ دنیا کی کامیابی صرف مال یا شہرت حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا پانے میں ہے۔ روز صدقہ دینا صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت، ایثار اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ جب انسان روزانہ صدقہ دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل سے لالچ، حسد، خود غرضی، کینہ کے زنگ کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے دل پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یقینی ہے وہ بندہ ہر دعا میں تاثیر پا جاتا ہے۔ سب سے پہلا صدقہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس کو سننے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، سمجھ میں آئے، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کر دینا ہے، اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا، اے لوگو، اگر تم اللہ کی خاص مدد چاہتے ہو اور زندگی کے ہر کام میں اور غموں اور پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر صبح اٹھ کر ایک صدقہ ضرور نکالا کرو۔ کسی نے پوچھا، جلدی بتائیں وہ کون سا صدقہ ہے جو نکالیں گے تو اللہ کا خاص فضل، خاص مدد ملتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب صبح ہو تو کہا کرو، اے اللہ، جس انسان نے میرا دل دکھایا ہے، جس انسان نے مجھے دکھی کیا ہے، میں صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا، اے لوگو، جب بندہ یہ بولے گا تو اللہ تعالی پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر میرا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے مقدر میں
آج کے دن جو غم اور پریشانیاں لکھی تھی ان غموں اور پریشانیوں کو دور کر دو۔ اس بندے کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی انشاءاللہ ہم پوری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ صرف اور صرف کیا ہے کہ اٹھ کے لوگوں کو صبح معاف کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ دکھوں، پریشانیاں اور غموں کو دور کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے معافی چاہتے ہو، اپنی دل کی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہو، حاجات کی تکمیل چاہتے ہو تو آئیں۔ زندگی بہت گزر گئی ہے، زندگی بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ لوگوں کا حسد دل میں نہ رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر زندگی میں میرے لیے کوئی بندہ کوئی کام کر دے تو میں اسے ساری زندگی کبھی بھی نہیں بول سکتا کہ فلانے بندے نے میرے اوپر یہ احسان کیا تھا، میں اس کا یہ احسان نہیں بول سکتا۔ تو اگر کوئی اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے گا تو بتائیں پھر میرا اللہ اس پر کتنا فضل کرے گا۔ اسی سے ناراض ہیں تو معاف کر دیں، اللہ آپ کو بڑے اجر سے نواز دے گا، آپ کو غم پریشانیوں سے بچا لے گا۔ صبح کے وقت اور رات کے وقت سونے سے پہلے یہ لفظ بول کر آپ دنیا کے خوش قسمت ترین بابرکت ترین انسانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو قدم قدم پر کامیابی ملے گی، آپ کی ہر مراد، ہر حاجتیں انشاءاللہ الرحمن پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ اٹھ کر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کے مال میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کے پاس جتنی بھی مصیبتیں اور بلائیں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ صدقہ دینے کا معمول بنا لیں، چاہے آپ پرندوں کو روزانہ دانہ دینے کا صدقہ نکالیں، یا کسی غریب مسکین کو ایک روٹی ہی کھلا دیں، یا پھر کسی کو 10 20 50 روپے جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق صدقہ نکال دیا کریں، تاکہ کسی غریب کا بلا ہو، آپ کی مشکلات بھی آسان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں۔ اس کے ساتھ انسان کو جو روحانی صدقہ نکالنا چاہیے جس سے دل مطمئن ہو، ماحول پر سکون ہو، اس لیے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں یہ ورد تیرے قرب، تیری رضا، اپنی مغفرت اور اپنی زندگی اہل خانہ امت محمدیہ کے لیے روحانی صدقے کے طور پر کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہاب 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے پڑھتے دوران دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اے وہاب تو ہر چیز کا دینے والا ہے، اپنی عطا سے میرے دل، رزق، صحت اور اعمال میں برکت دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک اور اسم مبارک یا رزاق، رزق میں برکت کے لیے 100 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس کو پڑھتے دوران بھی دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اے رزاق، جیسے تو پرندوں، سمندروں اور زمین کے ذروں کو رزق دیتا ہے ویسے ہی مجھے پاکیزہ حلال وسیع رزق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد کرنے کے بعد توحید کا روحانی صدقہ دینے کے لیے سورۃ الاخلاص کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے شروع ہوتی ہے، اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں یہ تیری توحید کی تسبیح صدقے کے طور پر تیری مخلوق کے حق میں پڑھتا ہوں، اس کے صدقے میں مجھے اور سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں عطا فرما۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنے ہی مرتبہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر شروع میں 1 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی 1 مرتبہ پڑھیں، اگر شروع میں 2 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی 2 مرتبہ پڑھیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ اذکار اور یہ آیات میں نے تیرے نام پر، تیری رضا کے لیے، تیری مخلوق کے حق میں صدقے کے طور پر پڑھی ہیں، اس کے وسیلے سے میری اور میرے اہل خانہ کی مصیبتیں دور فرما، دلوں میں سکون پیدا فرما، رزق میں برکت دے، ہر دعا کو قبولیت کے قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح دعا آپ نے کرنی ہے، جو میں نے آپ کو صدقات بتائے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کوئی مصیبت آپ کے قریب تو آئے، کوئی آپ کی پریشانی قریب تو آئے، کوئی غم آپ کے قریب تو آئے، کوئی ایسی دعا
جو آپ کو لگے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے، نہ قبول ہو کے تو دکھائے، پھر دیکھنا کہ آپ کس قدر کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کی دعائیں ہر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ تو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے شیئر کر دینا ہے، تاکہ اور بھی لوگ اس کو سنیں اور ان ایسے اعمال کریں گے تو آپ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔